اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم، اور جنہوں نے حق کا انکار کیا خدا کرے وہ منہ کے بل اوندے گریں اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دے۔ ذالک بانہم کارہوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ اس آیہ کریمہ میں کفار کی سوچ، ان کے نظریے اور اس پر مترتب ہونے والے نتائج کا جو ہے نا وہ بیان ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو کافر کا معنی منکر ہوتا ہے، انکار کرنے والا ہوتا ہے، جو حق کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق ہے، اللہ کی صفات حق ہیں، اللہ کے رسول حق ہیں، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابیں حق ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات برحق ہیں۔ جو ان سب چیزوں کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے اسے کافر کہا جاتا ہے، وہ حق کا انکار کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کا نتیجہ، یعنی حق کے انکار کا نتیجہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی تباہی اور بربادی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، ان کو ان کا اچھے اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور دنیا بھی ان کے جو اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ اصل میں اسلام کے خلاف جتنی ان کی سازشیں ہوتی ہیں جن سے وہ بہت بڑے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے خلاف ان کی تیاریاں، وہ جنگ کی تیاریاں، اس پر وہ آج بھی اربوں خربوں خرچ کرتے ہیں۔ اسلام کے خلاف سازش کرنے میں اربوں خربوں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اسلام دشمنی، اگر آپ ان معاہدوں پہ نظر ڈالیں، کبھی ان معاہدوں کو پڑھ کر دیکھیں، یا جو معاہدوں میں شریک ہوتے ہیں، جب یہ قرضہ دیتے ہیں غیر مسلمان حکومتوں کو، تو ان میں جو معاہدے لیتے ہیں اس معاہدے میں بھی اسلام کی دشمنی جھلک رہی ہوتی ہے۔ وہ اسلامی ثقافت کو اہل اسلام کے اندر ختم کرنے کی ان کی اس وقت بھی کوشش تھی، آج بھی کوشش ہے، کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کو اپنے اندر سے نکال دو۔ اس کا علامہ اقبال نے بھی ذکر کیا ہے کہ روح محمد کو ان لوگوں میں نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ وہ روح محمد کیا ہے علامہ اقبال کے نزدیک؟ وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق ہوتا ہے، اس کو اگر اسلام کے خلاف کوئی بات کی جائے، کوئی مشورہ دیا جائے، تو وہ کبھی قبول کرنے کے لیے نہیں تیار ہوتا، وہ دانت کھٹے کر دیتا ہے کہنے والے کا۔ تو اسی چیز سے آج بھی دشمنوں کو تکلیف ہے، ہاں جی، تو وہ ان کی کوشش ہے کہ یہ جو عشق مصطفیٰ ہے نا، یہ نکالا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان کی تباہی اور ان کی بربادی کا باعث
ہوا وہ اس وجہ سے ذالک بانہم کارہو، وہ اس لیے کہ وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، وہ ناپسند کرتے ہیں۔ کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں؟ ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ کافر تو واضح ہے، بالکل منکر ہے، وہ دین کا دشمن ہے، وہ دین کو نہیں چاہتا۔ مسلمان کے ساتھ تک دین کو چاہتا ہے، اس کا مسلمان کی زندگی سے پتہ چل سکتا ہے کہ مسلمان زندگی کس طرح گزار رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار رہا ہے یا اس کے برعکس گزار رہا ہے۔ اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کر ایک مسلمان زندگی گزار رہا ہے تو یہ بات بھی بڑی خطرناک ہے، یہ بات بھی خطرناک ہے۔ کون سا زندگی کا ایسا شعبہ ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ نہ ملتا ہو، جس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی ہو؟ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا۔ آپس میں تمہارے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، حضور نے یہ بھی بتا دیا۔ کاروبار کس طرح کرنا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا۔ ایک دوسرے سے ملنا کس طرح ہے، حضور نے یہ بھی بتا دیا۔ کسی کا حق نہیں مارنا، یہ سارا بتا دیا۔ یہ بتانے کے باوجود زندگی کا جو مسلمان کی زندگی کا طریقہ ہے وہ اگر غیر مسلم کے طریقے پر ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بھی اللہ کے نازل کیے ہوئے کو پسند نہیں کر رہا۔ وہ جب بھی کوئی شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، مسلمان کو تو حضور کی سنت دیکھنی چاہیے نا، کہ حضور نے کس طریقے پر نکاح فرمائے، کس طریقے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو۔ نکاح وہ بہتر ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقے کو بالکل پس پشت ڈال کر رسم و رواج پر سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، مسلمانوں کو ارشاد فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اسی میں سے ہوگا وہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو یہود کا طریقہ پسند ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کے کپڑے کا رنگ دیکھتے نا، اس دور میں کچھ رنگ ایسے تھے جو یہودیوں کے بڑے پسندیدہ رنگ تھے۔ اس رنگ کا لباس اگر کسی صحابی نے، حدیث سیاستہ میں آتی یہ باتیں، اس رنگ کا لباس اگر کسی مسلمان نے پہننا ہوتا تو سرکار دیکھ کے جلال میں فرماتا یہ کیا پہنا تو، یہ تو یہودیوں کا رنگ ہے۔ یہ تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا ظاہر بھی حضور کے مطابق ہونا چاہیے اور مسلمان کا باطن بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جو بظاہر طریقہ ہے کام کاج کا کسی کا، اسی طریقے کو مشابہت کہتے ہیں۔ اگر آپ نبی کی مشابہت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اگر آپ کسی غیر مسلم کی، ہندوؤں کی مشابہت اگر کر رہے ہیں، اگر کسی مطلب یہ ہے غیر مسلم عیسائی یہودی کی مشابہت کر رہے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کا اعلان سنا دیا ہے کہ وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ کہا جائے گا اس مسلم جو کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ تو اس نے رسمن پڑھ لیا ہے۔ ہم نے جیسے صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا تھا، یہ سارے لوگ جو ہیں نا وہ مشرک تھے، درمیان سے وہ اٹھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر تکلیفیں برداشت کی۔ ہمارے تو ماں باپ پڑھتے تھے نا، ہم نے ان کو طرف دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، ہمیں تو ورثے میں ملا ہے نا کلمہ۔ اب مسلمانی کا اظہار تو تب ہوگا نا جب ہم غیروں کے طریقے چھوڑ کر صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کو سامنے رکھیں گے۔ بات کرنی ہے تو حضور کے طریقے پہ، معاملات کرنی ہے تو حضور کے طریقے پہ، شادی بیاہ کرنا ہے تو اپنے نبی کے طریقے پر کریں گے، تو تب پتہ چلے گا کہ ہم واقعی سچے مسلمان ہیں۔ تو اسی بات کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی بربادی صرف اس وجہ سے ہو گئی کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے وہ چیز جو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ نے ساری زندگی، ہماری زندگی کا طریقہ نازل فرمایا ہے،
تو پھر ہوا کیا؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے مقدس احکامات سے پیار کریں اور ان کو اپنی زندگی میں لاگو کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق ملے اور ہم کوشش کریں گے تو اس کی توفیق ضرور مل جائے گی۔